بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے مکہ میں فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جنوں کو دیکھنا چاہے وہ آج رات کو آ جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی نہ آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر مکہ کی اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ کر فرمایا کہ تم اس کے اندر بیٹھے رہنا۔ آپ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس دائرے میں بٹھا کر آگے تشریف لے گئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دی۔ اچانک ایک بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ جماعت حائل ہو گئی۔ میں نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ کے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟ قریب ہی ایک درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو تم مان لو گے؟ جنوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ درخت نے آ کر گواہی دی اور وہ سارے جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، البتہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے گم پایا تو ہم نے سوچا شاید مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے اور چھپا دیا ہے، اور معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، اور ہم نے یہ رات بڑی بے چینی اور مشکل میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کی طرف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام نے اپنی گزشتہ رات کی پریشانی سے آپ کو آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی، میں اس کے ساتھ چل پڑا اور میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں لے گئے اور آثار دکھائے اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ جنات نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راہ مانگا کیونکہ وہ کسی جزیرہ میں رہنے والے جنات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی حلال ذبیحہ کی ہڈی تمہاری غذا ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ جنات کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی گئی ہو، اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں کہ جس ہڈی میں گوشت لگا ہو، اور ہر قسم کی لید و مینگنی جو تمہارے چوپائیوں کا چارہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہڈی اور لید سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔